دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، نبی کی شان میں لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نصب ہوگا، روح مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے نبی کی بارگاہ میں جو آتا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا ہے، بلکہ اس کا دامن پر ہو جاتا ہے۔ نبی کی بارگاہ سے جب لوٹ رہا ہے تو دامن کو پر لے کر کے لوٹ رہا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس دنیا میں کفر و شرک کا بول بالا تھا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبل۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ظلم ہٹ جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عدل و انصاف کا پیغام دے دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے اب کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، اب کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، جس کا حق ہے اس کو حق دیا جائے گا، جس کے ساتھ میں ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ میں انصاف کیا جائے گا، اب ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو لوگوں نے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کو لوگوں نے دیکھا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انداز کو لوگوں نے دیکھا ہے۔ نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا انداز بڑا پیارا ہے، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یا رسول اللہ آپ کا طریقہ بڑا اچھا ہے، یا رسول اللہ آپ چلتے ہیں تو نیچی نگاہ کر کے چلتے ہیں، جب آپ چلتے ہیں تو لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، چلنے کا طریقہ اس اعتبار سے ہمیں چلنا چاہیے، چلنے کا طریقہ آپ سکھا دیتے ہیں، پینے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے، کھانے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں، چلنے کا طریقہ آپ سکھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا اگر طریقہ کسی نے لیا ہے تو وہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ ہی کے در سے ملا ہے، آپ ہی کے صدقے میں ملا ہے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ ہمیں کوئی اور اس طریقے سے جس طریقے سے آپ طریقہ سکھاتے ہیں کوئی اور ایسا نظر نہیں آتا ہے، یا رسول اللہ ہر ایک چیز آپ کے صدقے میں ملی ہے، جو کچھ بھی ملا ہے وہ آپ کے در سے ملا ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آنے کے بعد بھی اسلام کو قبول کرتے، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کے اسلام سے سرفراز ہو جاتے۔ رسول جو ایک بہت نامور پہلوان ہے، بہت بڑا نامور پہلوان ہے رسول، اس نے چاہا تھا اسلام کو مٹا دیا جائے، اس نے چاہا تھا اسلام کو ختم کر دیا جائے۔ نبی آخر الزمان آئے ہیں، دین کا پیغام عام کر رہے ہیں، دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، کیوں نہ انہی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس نے لشکر کو تیار کیا ہے، لشکر کو تیار کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے ہی کے لیے جا رہا تھا، کسی نے آپ کو اطلاع دے دی ہے یا رسول اللہ نجد کا ایک پہلوان ہے، رسول اس کا نام ہے، وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہے، اس وقت تیار ہے، یا رسول اللہ وہ اس وقت آنے کے لیے بالکل آمادہ ہے۔ میرے کریم آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اٹھ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ دو۔ 400 صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے
درمیان سے تلوار نکال کر کے باہر تشریف لے آتے ہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. میرے کریم آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چلو اس کے شہر میں چلتے ہیں. نجد پہنچ جاتے ہیں. میرے کریم آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی قدم مبارک اس شہر میں رکھا ہے اس نجد کے پہلوان کو پتہ چل جاتا ہے آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. وہ ایک چٹان میں چھپ جاتا ہے, پہاڑ کی کھوہ میں کود جاتا ہے. جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان میں پہنچتے ہیں, اتفاق کی بات ہے بارش ہونے لگتی ہے. جب بارش ہوتی ہے آپ کے کپڑے مبارک تر ہو جاتے ہیں. آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے قریب پہنچ جاتے ہیں. پہنچنے کے بعد میں آپ نے اپنے کپڑوں کو سکھانا چاہا ہے لیکن پہاڑ سے دیکھا ہے ایک بدبخت نے ایک قاتل نے دیکھ لیا ہے. دیکھنے کے بعد دوسروں سے کہنے لگتا ہے سو اس سے اچھا موقع کبھی اور نہیں ملے گا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی آخری زمان تلے تنہا ہے, اسی وقت میں حملہ کر دیا جائے اور ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ یہ اس اعتبار سے سوچ لے کر کے یہ ارادہ لے کر کے دوسروں چلتا ہے. چلنے کے بعد میں نبی آخری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. ننگی تلوار لے کر کے سر مبارک پر کھڑا ہو جاتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد کہنے لگتا ہے اے نبی سنو, اب یہ بتاؤ میری تلوار سے تم کو کون بچا سکتا ہے؟ تم نے دین کا پیغام کو عام کیا ہے, تم نے دین کی روشنی کو پھیلا دیا ہے, اب بتاؤ اس تلوار